السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں لے آئی ہوں ایک اور نئی ناول، لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے اور اپنی رائے، آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہے یہ سب آپ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں۔ آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، جس سے موٹیویشن بھی ملتا ہے، سمجھ بھی آتا ہے کہ میری پڑھی ہوئی ناولس آپ کو سمجھ آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں نئی ناول۔ اس ناول کی ریکویسٹ مجھ سے کی ہے عزیفہ فردوس نے، اور اس ناول کا نام ہے دا بیسٹ اور اس کے رائٹر ہے SR۔ تو شروع کرتے ہیں دا بیسٹ پارٹ 1۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ایک فرنشڈ اور انتہائی دیدہ زیب کمرے میں پایا۔ یہ کمرہ اپنی خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ کشادہ کمرہ، جدید فرنیچر، کالے رنگ کی دیواریں اور کالے ہی کرٹنز۔ کمرے کی ہر چیز اس کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا پتہ دیتی تھی۔ خود کو نا انجان جگہ پر پا کر اس کا دماغ بھگ سے اڑا اور وہ فوراً سے بستر سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی، مگر دروازہ لاک پا کر لٹھے کی مانند اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اچانک دماغ میں گزری رات کا منظر فلیش بیک کی طرح چلنے لگا۔ کتنا کچھ دیکھنا پڑا تھا اسے ایک ہی رات میں۔ کس طرح اس کے اپنے ہی گھر والوں نے اسے دو کوڑی کا کر دیا تھا، اسے بد کردار کہہ کر، اس کا کردار مشکوک کر کے برستی بارش میں گھر سے زبردستی نکالا تھا۔ بارش اور بجلی کی گرج سے سہم کر کسی کونے میں دبک جانے والی لڑکی کس طرح آدھی رات تک بارش میں خوف سے تھر تھر کانپتی رہی اور بھیگتی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی، اور صبح خود کو ایک انجان کمرے میں پا کر مزید پریشان ہو گئی۔ کیا اس کی زندگی میں پہلے ہی پریشانیاں کم تھی؟ گھر والوں کو یاد کر کے ایک بار پھر سے متواتر آنسو بہنے لگے۔ کون ہو؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ لا کر قید کیوں کر دیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف دوڑی اور چیخنے چلانے لگی، مگر کوئی نہ آیا۔ مسلسل چیخنے چلانے سے اس کا حلق خوش ہو گیا۔ دروازہ پیٹتے وہیں ادموئی ہو کر گر پڑی۔ دوسری طرف بیسٹ وہ نہیں ملا۔ جنید نے ڈر سے ہکلاتے ہوئے بیسٹ کو بتایا۔ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا بیسٹ کو وہ آدمی چاہیے اور ہر قیمت پر چاہیے۔ تو تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ بیسٹ اتنی ہی زور سے دہاڑا کہ در و دیوار ہل گئے۔ وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی فلیٹ سے بھاگ چکا تھا بیسٹ، مگر میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا، آپ فکر نہ کریں، کچھ وقت دے دیجیے بس۔ جنید نے ڈرتے ڈرتے بیسٹ سے کچھ مہلت مانگی۔ کوئی بھروسہ نہ تھا اس سرفرے کا کہ کہیں اس کا ہی کام تمام نہ کر دے۔ ٹھیک ہے، ہفتہ، صرف ایک ہفتہ دے رہا ہوں، تب تک اپنی شکل مت دکھانا، اور اگر وہ نہ ملے تو خود کے ٹکڑے کروانے کے لیے تیار رہنا۔ بیسٹ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، چہرے پر چٹانوں جیسی سختی۔ جنید فوراً وہاں سے بھاگا کہ کہیں بیسٹ اپنا ارادہ بدل نہ لے اور یہ سرفرا آدمی میرا ہی کیما نہ بنا ڈالے۔ بیسٹ کی آنکھیں اس وقت خون چھلکا رہی تھی، ہاتھ کی مٹھی ایسے بند تھی جیسے اب بھی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ایک انتہائی نفیس سی خاتون محبت اور شفقت سے سجے چہرے کے ساتھ اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ سمرا بی بی، ناشتہ کر لیں، کوثر بی نے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں کہاں ہوں؟ سمرا نے بھیگے چہرے کے ساتھ تڑپ کر کوثر بی سے پوچھا۔ میری بچی، آپ جہاں بھی ہے بہت مضبوط پناہ گاہ میں موجود ہے۔ بیسٹ کی پناہ گاہ میں، بالکل محفوظ ہے، فکر نہ کرے، کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہے، گھبراؤ نہیں۔ کوثر بی نے شفقت سے نور کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ بیسٹ کا اصلی نام بہت کم لوگ جانتے تھے، مگر جو جانتے تھے ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ کسی کو بھی بتا سکے۔ سمی بیچاری تو بیسٹ کا نام سنتے ہی بے جان سی ہونے لگی تھی، وہ ہلکان ہونے لگی اور یہاں سے جانے کی ضد کرنے لگی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ بیسٹ کی قید میں پھڑپھڑانا بھی اس کی اجازت سے ہی پڑتا ہے، کیونکہ بیسٹ کی قید سے نکلنا ناممکن تھا۔
कौसर भी नाश्ता मेज पर रखे उसे खाने की ताकीद करते दरवाजा लॉक किए वापस चली गई। सिमी का नाजुक चिड़िया जैसा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर जब निगाह नाश्ते पर पड़ी तो भूख भी चमक उठी। कल से भूखी प्यासी जो थी, क्या करती आखिर, कितना रोती, कितना तड़पती। आखिर जीभ भूखी हुई और वो तेज तेज नाश्ता करने लगी। पेट में कुछ होता तो ही तो दिमाग चलता ना। सिमी महज सोच कर ही रह गई। वो ऑफिस में अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा काम कर रहा था कि अचानक इंस्पेक्टर हारिस अलवी बिना इजाज़त ऑफिस में आ पहुंचा। कैसा है मेरा बड़ी? हारिस अलवी ने मुस्कुराकर मोहब्बत से पूछा। बड़ी गया भाड़ में, की तो तमीज़ की त भी तुम्हें छू कर नहीं गुजरती। कहीं आने जाने की तमीज़ नहीं, नॉक करके आते हैं। अलमैनर्स। हमजा तेवरी चढ़ाकर बोला तो हारिस हंस पड़ा। बड़ी, जब कहीं आएंगे जाएंगे तो ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेंगे, तो टेंशन मत ले। फिलहाल तो मैं अपने जिगरी यार से मिलने आया हूँ। हारिस के लहजे में शरारत ही शरारत भरी पड़ी थी, जो कि उसकी आंखों में भी मचल रही थी। मॉम पूछ रही थी तुम्हारा कि तुम 4 दिन से घर से लापता हो, तशरीफ आवरी नहीं हुई तुम्हारी घर पर। मैंने कहा बेचारा कहीं मर खप गया होगा। हमजा ने शरारत भरे लहजे में और हारिस को आंख मारी तो वो बेचारा हारिस जलता कुड़ता ही रह गया। अबे साले, मुझ मासूम ने अभी इस भरी दुनिया में देखा ही क्या है। अभी तो मैंने तेरी धुलाई भी की देखनी है, अभी भाभी भी देखनी है। हारिस ने भी अपना हिसाब बेबाक करके आंख मारी तो हमजा एक साथ आह भरकर रह गया। जल्द ही देखेगा फिर। और दोनों का जानदार कहकहा ऑफिस में गूंजा। अपने यार की ये ख्वाहिश मैं जल्दी पूरी कर दूंगा, तुम बस तैयारी करो। हमजा संजीदगी से गोया हुआ। हमजा की बात पर हारिस भी संजीदा होकर बैठ गया, क्योंकि हमजा के मुंह से शादी का लफ्ज उसे हजम नहीं हुआ रहा था। नजर न आया था मगर खामोश रह गया। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे उसे, मगर वो जानता था हमजा देर तक उससे कुछ छुपा भी नहीं सकता, इसीलिए खामोशी इख्तियार कर गया। हारिस अरेंजमेंट से 15 साल की उम्र में भाग चुका था, जिसको हमजा के वालिदैन अपने घर ले आए थे। स्टार्ट में तो हमजा को हारिस से बहुत चिढ़ महसूस होती थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया दोनों में दोस्ती होती गई, और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल लगने लगा। अब दोनों ज़्यादातर साथ ही पाए जाते थे। हमजा शाह सलमान शाह का बहुत ही काबिल, समझदार और सुलझा हुआ सपूत था, और इकलौती बहन हिना की जान था। खड़ी मकरूर नाक, 6 फुट से निकलता कद, कसरती जिसामत, चौड़े कंधे, कुशादा चमकती पेशानी, सिर को सफ़ेद रंगत, हल्की बियर्ड और घनी मूछें और नीली आंखें, जो उसकी शख्सियत का खासा थी, उसकी शख्सियत अलग बनाती थी। वो एक सहर अंगेज पर्सनैलिटी का मालिक था। वो शहजादों सी आन बान रखने वाला एक शहजादा ही तो था। 33 साल मर्द किसी को भी जेर कर सकता था। लोग मुड़कर देखे बिना रह नहीं पाते। हारिस खान हमजा से 2 साल छोटा, मगर अपनी वर्जिशी जसामत और कद और वजाहत से हमजा का बराबर का ही लगता था, मगर आदात और अतवार में हमजा से यकसर मुख्तलिफ था। हमजा एक मगरूर और सर्द मिजाज का मालिक था। पहली मुलाकात में ही एरोगेंट का लक़ब पा लेता था, जबकि दूसरी तरफ हारिस इंतहाई खुश मिजाज और चुलबुला सा लड़का था, जो रोते हुए को फौरन हंसा देता था। छोटी छोटी शरारतें अपना हक समझकर करने वाला, जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि हारिस खान दर हकीकत इंस्पेक्टर हारिस खान है, जो अपने दुश्मनों के लिए एक कहर साबित होता था। रूम से सिमी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। कोई है? प्लीज़, अल्लाह का वास्ता है, जाने दो मुझे, जाने दो। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मुझे जाने दो प्लीज़। वो बंद दरवाजे के पीछे हाथ जोड़कर सिसकने लगी। अब रूम में उसकी मध्यम मध्यम सिसकियों की आवाज़ें गूंजने लगी। दूर बैठा बीच कमरे में हो रही एक एक हरकत बड़े गौर से देख रहा था। रोती हुई दुपट्टा पाँव में झूल रहा था, बिखरे बालों में वो तो कोई और ही लगी उसे। सिमी की आंखों में आंसू बर्दाश्त करना बीच के लिए भी इंतहाई कठिन था, मगर इस वक्त वो कुछ भी करने से कासिर था, या फिर शायद जानबूझकर अनजान बनना चाहता था। बीच को बस इस बात का सुकून था कि उसकी मताए जान उसके पास है, उसकी हिफाजत में, उसके मजबूत हिसार में मौजूद है। आज फिर राहिला बेगम अपने माजी की तारीक यादों में गुम आंसू बहाने में मसरूफ बैठी थी। माजी की यादों ने तो गोया उनके हवास ही छीन लिए हों। माजी, बाबा जान,
اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو 25 سالہ راحیلہ نے بہت لاڑ سے ضمیر خانزادہ سے سوال کیا۔ میری لاڈلی، میری رانی، کبھی کوئی غلطی کر ہی نہیں سکتی، اور بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو میری جان، آپ پر تو میں اپنا آپ مار دوں۔ ضمیر صاحب نے راحیلہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بہت ہی محبت سے کہا۔ ضمیر خانزادہ اور حسینہ بیگم کی شادی کے 5 سال بعد اللہ نے منت و مرادوں کے بعد ان کے گھر رحمت بھیجی، جس کا نام انہوں نے راحیلہ رکھا تھا۔ حسینہ پر ضمیر صاحب اپنی جان چھڑکتے تھے۔ جہاں حسینہ بیگم پاؤں رکھتی تھی وہاں وہ ہاتھ رکھتے تھے، بالکل ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھتے تھے۔ راحیلہ کے 10 سال بعد اللہ نے ضمیر صاحب کو بیٹوں کا سکھ بھی دیا۔ ان کو 3 بیٹوں سے نوازا، شایان، زیان اور ریحان۔ شایان اپنی بہن راحیلہ کا لاڈلا تھا۔ راحیلہ کی جان بستی تھی اس میں۔ وقت گزرتا گیا، بچے بڑے ہوتے گئے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا لکھا ہوگا۔ 19 سال کی عمر میں راحیلہ کو سلمان شاہ سے محبت ہو گئی، اور یہ محبت گہری ہوتی ہوتی آہستہ آہستہ عشق کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ سلمان کی جب اپنے والدین کو راحیلہ کے گھر بھیجا تو ضمیر صاحب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ لڑکا ابھی خود پڑھ رہا ہے، کماتا کچھ نہیں ہے، تو ضرورتیں ہوتی ہے، وہ ایسے میں میری بیٹی کو کیا سکھ دے پائے گا۔ 5 سال مزید گزر گئے۔ ہر سال سلمان شاہ کا رشتہ ٹھکرا دیا جاتا تھا، مگر پھر بھی وہ دل برداشتہ نہ ہوئے۔ آخر راحیلہ نے ایک غلط قدم اٹھایا اور گھر کے در و دیوار پھلانگ کر گھر سے بھاگ کر سلمان شاہ سے شادی کر لی۔ سلمان جب راحیلہ کو اپنے گھر لے کر گیا تو پہلے پہل سلمان کے والدین بہت ناراض ہوئے، بہت برا بھلا کہا، مگر پھر بچوں کو خوش دیکھ کر جلد ہی مان بھی گئے اور راحیلہ کو کھلے دل سے قبول کر لیا۔ شادی کے محض 1 سال بعد ہی ان کے یہاں حمزہ شاہ پیدا ہوا، گھر بھر کا لاڈلا، پورے گھر کی رونق، ہر طرف اس کی کلکاریاں گونجتی تھی۔ حمزہ کی پیدائش پر راحیلہ اپنے گھر واپس گئی تو ضمیر صاحب نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ تو اس پر اپنے در بند کر چکے تھے اور گھر سے نکال دیا۔ شایان کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی، آخر وہ کب تک بہن سے ناراض رہتا۔ شایان چھپ چھپ کر اپنی بہن اور بھانجے سے ملنے لگا، مگر یہ سلسلہ بھی کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گیا جب ضمیر صاحب خالق حقیقی سے جا ملے اور حویلی کی تمام تر ذمہ داری شایان کے کندھوں پر آ گئی، کیونکہ وہ بڑا تھا۔ اب بھاری ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس ہوا تو راحیلہ بیگم چوکی اور مڑ کر دیکھا تو سلمان صاحب کو مسکراتا پایا۔ سلمان صاحب نے کبھی راحیلہ بیگم کو رونے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے ایسا کرنے پر راحیلہ بیگم رونا تو چھوڑ دیں گی پر اندر ہی اندر گھٹتی رہیں گی، اسی لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے اندر کا غبار باہر نکال دیں۔ سلمان صاحب نے راحیلہ بیگم کو اپنے ساتھ لگایا اور رونے دیا۔ راحیلہ بیگم بھی ایک مضبوط کندھا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حارث خان اپنی وردی پہنے پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جو اس پر بہت جچ رہی تھی، جیسے اس کے لیے ہی بنی ہو۔ پولیس یونیفارم میں حارث کی وجاہت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ آج غالباً لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے گاڑی فل اسپیڈ میں دوڑانے لگا کہ اچانک گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی اور ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا، مگر لڑکی لڑکھڑا کر گر پڑی۔ حارث گاڑی سے باہر نکل کر اس تک پہنچا تو وہ لڑکی حارث پر چڑھ دوڑی اور خطرناک تیوروں سے گھورتی ہوئی کاٹ کھانے کو دوڑی۔ اوہ، تو اب وردی پہن کر تم لوگ اندھے بھی ہو جاتے ہو؟ خیر سے گونگے بہرے تو پہلے ہی تھے۔ صحیح سنا تھا، قانون اندھا ہوتا ہے، آج دیکھ بھی لیا، لڑکی چیخنے لگی۔ حارث تو سکتے کی سی کیفیت میں تھا۔ کتنی خوبصورت ہے یار، مگر اس کی زبان توبہ توبہ کتنی لمبی ہے۔ مگر وہ یہ بات اسے بول کر اپنی شامت نہیں لا سکتا تھا۔ حارث نے اپنی سوچ پر 100 بار لعنت بھیجی۔ دیکھیں میڈم، میں جلدی میں تھا، غلطی ہو گئی، حارث مسکینوں جیسی شکل بنا کر بولا۔ آپ کو کہیں لگی تو نہیں؟ حارث نے پریشانی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا کہ جلدی میں تھا؟ جلدی میں تھے تو کیا لوگوں کو مارتے پھرو گے؟ یوں مسٹر، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ 2 منٹ میں تمہاری وردی اتروا سکتی ہوں۔ زمان کاظم کی اکلوتی بیٹی آئمہ کاظم ہوں میں۔ آئمہ نے غرور سے بولتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا کہ حارث کا دماغ گھوم گیا۔ آخر وہ معافی مانگ رہا تھا اور یہ بد دماغ لڑکی اس کو اپنے باپ کا رعب دکھا رہی تھی اور اس کے یونیفارم کو بیچ میں لا رہی تھی۔ حارث نے آئمہ کا بازو دبوچا اور اپنی طرف کھینچا۔ آئمہ صفتات کے لیے تیار نہ تھی کہ حارث کے سینے سے جا ٹکرائی۔ آئندہ اپنی یہ کینچی جیسی زبان میرے سامنے چلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ کاٹ کر پھینک دوں گا۔
زہر لگتی ہے مجھے تم جیسی بد دماغ اور چیخنے والی لڑکیاں، اور یہ یونیفارم آپ کے والد محترم نے نہیں دیا مجھے، اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ حارث نے اپنی عادت کے برعکس گھرا کر کہا اور جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور گاڑی لیے اڑ گیا۔ آئمہ تو حارث کی سبز آنکھوں کو ہی دیکھتی رہ گئی، کتنی کشش تھی اس کی آنکھوں میں۔ تقریباً ہفتہ ہونے کو آیا تھا سمی کو اس محل نما گھر میں آئے ہوئے، مگر اس نے اپنے آس پاس کوثر بی کے سوا کسی کو اپنے آس پاس آتے ہوئے نہیں پایا تھا۔ وہ بھی کھانا رکھ کر چلی جاتی تھی مگر سمی سے کسی قسم کی کوئی بات نہ کرتی تھی، کیونکہ ان کو سمی سے مخاطب ہونے کی یا کسی قسم کی کوئی اور بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سمی تو مانو یہاں قید ہو کر رہ چکی تھی، مگر ایک بات تھی کہ برستی بارش میں ایک چھت کے نیچے تھی۔ اچانک دروازہ کھلا مگر کافی انتظار کرنے کے بعد بھی کمرے میں کوئی داخل نہ ہوا تو سمی بھاگ کر دروازے تک آئی اور ڈور کا نوب گھمایا تو ڈور اوپن ہو گیا۔ سمی نے آس پاس نگاہیں دوڑائی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے جب ایک اچکتی گھر پر نظر ڈالی تو اس کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئی۔ یہ گھر نہیں، کوئی عالی شان محل تھا جیسا وہ ہمیشہ اپنے خوابوں میں دیکھا کرتی تھی۔ نظر سیڑھیوں سے اوپر اٹھی جس کا ڈور اوپن تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے سمی نے قدم سیڑھیوں کی طرف اٹھا لیے اور اوپر والے پورشن میں آئی جہاں روم سے باہر ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ اللہ پاک مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ہر بلا سے محفوظ رکھنا، منہ پر ہاتھ پھیرتے دعا مانگ کر آگے بڑھی۔ ڈور کے سامنے رک کر خود کے دھڑکتے دل کو کمپوز کرنے لگی جو 120 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر کمرے میں داخل ہوئی تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ یہ کمرہ تو اس کمرے سے بھی زیادہ کشادہ اور خوبصورت تھا جو ہر طرح کے فرنیچر اور پینٹنگ سے مزین تھا۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ جہازی سائز بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی امپورٹنٹ پرفیوم، روم فریج، کمرے کی ہر ایک چیز کمرے کے مالک کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مگر سمی کی آنکھیں تو ایک ہی جگہ پر جیسے ساکت رہ گئی تھی، بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر لگی اپنی تصویر پر۔ یہ تصویر تو تب کی تھی جب وہ اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ گئی تھی۔ یہ یہاں کیسے؟ سمی ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے بھاری مردانہ آواز سن کر اچھل پڑی۔ "You are lost in the right place, my beauty." اپنی سحر انگیز شخصیت لیے وہ مسکراتے ہوئے آیا۔ ایک پل کو تو سمی اس کی دل موہ لینے والی مسکراہٹ میں ہی کھو گئی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سارا کا سارا تمہارا ہی ہوں میری بیوٹی۔ وہ اسے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمی پر تو اس کی آواز سنتے گڑھوں پر پانی پڑا۔ دل ہی دل میں اپنی بے اختیاری پر لعنت ڈالتے خود پر قابو پاتی کمرے سے بھاگنے لگی، مگر مقابل نے اس کا ارادہ ناکام کرتے ہوئے سمی کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ سمی اس اچانک حملے پر لہراتی ہوئی اس کے چوڑے سینے کے ساتھ آ لگی۔ اب تو مجھ سے دور جانے کا سوچنا بھی مت۔ اس نے سمی کے کان میں مدھم سی سرگوشی کی تو سمی جی جان سے کانپ اٹھی۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے جانا ہے، سمی نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو وہ سمی کے اور قریب آیا۔ Because you are only mine and you had to come to me. Forget everything else. Just remember me. اس نے انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے سمی کو چھوڑ دیا۔ سمی نے کمرے سے دوڑ لگا دی۔ وہ سمی کی رفتار پر مسکرا اٹھا اور فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ حارث جب پولیس اسٹیشن پہنچا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ پہلے آئمہ سے ٹکراؤ، پھر جیپ کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ حارث کا تو دن انتہائی برا شروع ہوا تھا۔ صبح صبح اس آفت کی بڑھیا کی شکل جو دیکھ لی تھی، اف خوبصورت چڑیل، حارث نے چڑ کر کہا۔ ابھی حارث سوچ میں تھا کہ کانسٹیبل بلال نے آ کر بتایا کہ ادھیڑ عمر شخص اور ایک عورت اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حارث نے انہیں اندر بھیجنے کو کہا۔ جی پولیس، جی بولے، حارث نے بات کا آغاز کیا۔ صاحب، 2 دن پہلے میری معصوم بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اس کی عزت اور عصمت کو رون ڈالا گیا ہے۔ وہ تو نہ زندہ ہے نہ مردہ۔ صاحب، ہم جانتے ہیں کس کا کیا دھرا ہے، مگر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ درندہ اس شہر کا جانا مانا گنڈا حماد ہے۔ میری 9 سال کی بچی صاحب۔ وہ شخص اب باقاعدہ رونے لگا۔ بچی کی عمر کا سن کر حارث کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی۔ صاحب، میری فاطمہ کو انصاف دلا دو صاحب، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔
وہ بوڑھا شخص اب کے حارث کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑنے لگا کہ حارث نے فوراً پاؤں پیچھے کر کے انہیں کرسی پر بٹھایا۔ چاچا، فاطمہ میری بھی بہن ہے اور اس کا بھائی اسے انصاف ضرور دلائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ حارث کے لہجے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ انہیں حوصلہ دے کر گھر بھیج دیا۔ حارث نے وعدہ تو کر لیا تھا، مگر اب سوچ رہا تھا حماد زبیر خانزادہ کا بندہ تھا، اس پر ہاتھ ڈالنا آسان بات نہیں تھی، مگر اسے اس کے کیے کی سزا تو دینی ہی تھی۔ نہ جانے اور کتنے گھر اس نے برباد کیے تھے۔ کچھ سوچ بچار کے بعد وہ ایک نمبر ملانے لگا۔ فون دوسری بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو۔ حارث کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس پر کسی کو سزا دینے کی چمک نمایاں تھی۔ آج پھر نئے سرے سے حمزہ کی آنکھوں کے سامنے اپنی معصوم بہن کا مردہ وجود گھوم رہا تھا۔ حمزہ کی لاڈلی ہنا، جسے وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ حمزہ کو وہ دن کبھی نہیں بھولا جب حمزہ محض 20 سال کا تھا اور اس کی جان سے پیاری 15 سالہ ہنا کا مردہ وجود اس کی آنکھوں کے سامنے رکھا گیا تھا۔ حمزہ تو پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہنا کا ہنستا مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ حمزہ کو نہیں معلوم ہوا کہ کب اس کی لاڈلی کا جنازہ اٹھا اور کب اس کو سپرد خاک کیا گیا، مگر حمزہ کا سکتہ نہ ٹوٹا۔ اس کا سکتہ تو تب ٹوٹا جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی لاڈلی بہن کا ریپ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اس کا اپنا ماموں زبیر خانزادہ ہے۔ تب اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ بھڑکی جو سب کو جلا کر خاک کر دیتی۔ حمزہ جانتا تھا کہ زبیر پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، تب تو اس نے خاموشی اختیار کی، مگر انتقام کی آگ دن بدن بھڑکتی رہ گئی۔ آج پھر حمزہ اسی آگ میں جل رہا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ دھواں ہی دھواں پھیلا ہوا تھا۔ حمزہ کی بے چینی کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ وضو کرنے چلا گیا۔ وضو کر کے آیا تو اللہ کے سامنے پیش ہوا۔ یا اللہ، میری مدد کر تاکہ میں ظالم اور درندوں کو ختم کر سکوں۔ میری ہنا کی روح کو سکون بخش دے میرے مولا۔ میری بچی کو انصاف دلا۔ تو بہترین انصاف کرنے والا ہے میرے مالک۔ میری ہنا۔ جہاں نماز پر بیٹھا وہ لمبا چوڑا مرد بلک بلک کر رو پڑا۔ اس ہستی کے سامنے رویا جو نہ آپ کے رونے پر آپ کو مرد ہونے کا طعنہ دیتی ہے، نہ مذاق اڑاتی ہے۔ وہ ہستی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اپنا دل ہلکا کیا اور سکون کی ایک لہر اٹھی۔ دوسری طرف کلک کی آواز سے روم اوپن ہوا تو سمی چوکی۔ کوثر بھی کمرے میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں انتہائی خوبصورت سرخ جوڑا تھا اور بہت سے زیورات بھی۔ سمرا بی بی تیار ہو جائے، 20 کا حکم ہے، کوثر بی نے کہا اور جوڑا بیڈ پر رکھا اور اسے شفقت سے دیکھنے لگی۔ جہنم میں جائے آپ کا لاڈلا اور اس کا حکم، جس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے، میں کسی صورت یہ نہیں پہنوں گی۔ سمی نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھے اور کوثر بی پر چڑھ دوڑی۔ کوثر بی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ 20 کمرے میں داخل ہوا اور کوثر بی کو جانے کا اشارہ کیا۔ کوثر بی باہر نکلی تو 20 نے دروازہ لاک کیا تو نور کو جھٹکا لگا۔ وہ تھر تھر سی کانپنے لگی۔ تو تم نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ نور نے گھبراتے ہوئے ڈر پر قابو پاتے ہوئے بہتی آنکھوں سے پوچھا تو 20 سمی کے قریب آیا۔ بی ریڈی مائی پرنسس، جلدی سے تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے جانے من۔ 20 نے اپنے دائیں ہاتھ سے سمی کے گال کو سہلاتے ہوئے کہا تو نور بدک کر فوراً پیچھے ہوئی۔ کیا؟ میں ہرگز تم سے نکاح نہیں کروں گی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، شکل گم کرو اپنی، میں کبھی تمہاری دلہن نہیں بنوں گی، نکل جاؤ ادھر سے ورنہ جان سے مار دوں گی۔ سمی نے ہانپتے ہوئے کہا تو 20 مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ سمی کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سمی غم و غصے سے پھٹ پڑی۔ 20 سن کر مسکرایا اور سمی کو بیڈ پر دھکا دے کر اس پر جھکا۔ سمی نے آنکھیں زور سے میچ لی۔ 20 سمی کی اس حرکت پر مسمرائز ہو گیا، مگر فوراً خود پر قابو پاتے سمی کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ ٹھیک ہے ڈارلنگ، اگر نکاح نہیں کرنا چاہتی تو مجھے کوئی ایشو نہیں، ایسے ہی ساتھ رہنے دو، رہو پھر ایسے ہی پوری زندگی میرے ساتھ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں جانے من۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر سمی کو لگا کسی نے کانوں میں سیسا انڈیل دیا ہو۔ سمی نے 20 کو خود پر سے دھکا دے کر ہٹایا، مگر وہ 1 انچ بھی نہ ہلا سکی۔ وہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پیچھے ہٹا تو سمی دور جا کھڑی ہوئی۔ 20 مسکراتے ہوئے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگاتے سمی کو دیکھنے لگا۔ شرٹ کے بٹن اب بھی کھلے تھے اور 20 کا چوڑا سینہ واضح ہو رہا تھا، 6 پیکس اور وجیح بنا رہے تھے۔
میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، سمی نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلاتے کہا تو بیسٹ سمی کے قریب آیا۔ ٹھیک ہے جانم، تو پھر ایسے ہی۔ بیسٹ کے ہونٹ سمی کے کان کی لو کو چھونے لگے تو سمی بدک کر پیچھے ہوئی، اس کے بدن میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس، تیار ہو جاؤ، اگر تیار نہیں ہوئی تو میری پیش قدمی کے لیے تیار رہنا، مجھے تو ایسے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تم پر ہے میری بیوی بننا ہے یا۔ وہ مانی خیزے سے کہتا جملہ ادھورا چھوڑ کر چلا گیا اور سمی کی ہچکیاں بن گئی۔ کیا کھا گیا اسے؟ آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ زبیر خانزادہ اس وقت بے حد غصے میں تھا۔ سر ہمیں ایک سمجھ نہیں آ رہا، آخر گئی کہاں؟ حماد نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ حماد اسے ڈھونڈو، یہ تم پر ہے کہ کیسے، مجھے کسی بھی حال میں وہ چاہیے، تم اچھے سے جانتے ہو اگلے ماہ وہ 18 کی ہو جائے گی اور مجھے اس کے 18 کے ہوتے ہی صقر کے حوالے کرنا ہے، اس سے وعدہ کیا ہے میں نے، زبیر نے غصے سے کہتے ہوئے حماد کو اسے ڈھونڈنے بھیج دیا تھا۔ ماضی جوان بیٹی کے گھر سے بھاگنے کا صدمہ ضمیر صاحب کو اندر ہی اندر کھا گیا، وہ بے حال ہو چکے تھے۔ چھوٹے بیٹوں کے کرتوتوں سے ضمیر صاحب اچھی طرح واقف رکھتے تھے، اسی لیے انہوں نے 60% جائیداد شایان کے نام کر دی، کیونکہ ایک وہی تھا جو قابل تھا، اور باقی 40% چھوٹے بیٹوں میں تقسیم کیے اور خود اس دنیا سے کنارہ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز سمیر شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر پائی اور وہ بھی محض 4 ماہ اپنی منزل کو پہنچ گئی اور اس دنیا سے منہ موڑ لیا۔ خانزادہ حویلی کی تمام تر ذمہ داری شایان کے کندھوں پر آ گئی، جو کہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ شایان بھائیوں میں کافی سمجھدار تھا، اس نے اپنے دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ کروا دی اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا۔ شادی کے 1 سال بعد ہی ریحان کے یہاں بیٹی ضلع اور زیان زبیر کے یہاں محسن کی پیدائش ہوئی۔ زبیر پیسے کی لالچ میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ برائی تو سمجھو اس کے گھر اور مذہب تھی، اور معصوم لڑکیوں کا دھندا کرنے لگا، انہیں بیچنا، استعمال کرنا، اور اس گند میں ریحان کو بھی ساتھ ملا لیا۔ شایان نے چند سال بعد شادی کی تو شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے اسے رحمت سے نوازا، جس کا نام اس نے سمرا رکھا۔ سمی ایک خوبصورت پری تھی، بالکل جیسے کانچ کی گڑیا۔ سمی گھر بھر کی لاڈلی تھی، اس پر محبت بھی بے حساب نچھاور کی جاتی تھی۔ سمی ابھی محض 4 سال کی ہی تھی کہ شایان اور اس کی اہلیہ کی ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، جبکہ شایان کی موت کے بعد سمی کی تمام تر ذمہ دار زیان زبیر نے اٹھا لی تھی۔ کچھ عرصہ گزرا تو زبیر کی دوستی صقر سے ہو گئی اور گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ گھر میں صقر کی آمد ہوئی تو اس کی غلیظ اور انتہائی گھٹیا نظریں معصوم سی سمی پر پڑ گئی۔ زبیر ٹھہرا ایک حد درجہ لالچی آدمی، اس نے پیسے کے لالچ میں آ کر سمی کا سودا کر دیا اور خود مطمئن ہو گیا کون سا اپنی بیٹی تھی، اور ویسے بھی 18 سال کی ہوتے ہی سارے جائیداد اپنے نام کروا لیتا، کیونکہ پراپرٹی کے پیپرز 18 برس کی عمر میں ہی وہ حاصل کر سکتا تھا۔ پھر زبیر نے سمی کی شادی کر دینی تھی۔ صقر ایک بھاری اسامی تھا، اس سے زبیر کو دگنا فائدہ تھا، جبار کو ڈبل اور اس کے ساتھی کو بھی ڈبل فائدہ تھا۔ ارے یار، تمہاری بھتیجی تو بڑی مست چیز ہے، صقر نے کمینی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ابے یار، تو بیٹی پہ دل ہار بیٹھا ہے، یہ اپنی ماں پر گئی ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ حسین تھی۔ زبیر نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر دی۔ کیا قیمت لوگے اس کی؟ منہ بولی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ صقر نے بیٹھے بیٹھے سودا طے کر دیا، اس کی نظروں میں ہوس کا راج تھا۔ اب حال۔ سمی نے بالآخر روتے روتے لال جوڑا پہنا اور تیار ہونے چلی گئی۔ نکاح ایک پاک رشتہ تھا جسے سوچ کر کچھ نارمل ہوتی، مگر اگلے پل آنسو بھل بھل بہتے۔ ٹھیک 15 منٹ بعد بیسٹ کمرے میں داخل ہوا تو سجی سوری سمی گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، اس کا دل ایک عجیب لے پر دھڑک رہا تھا۔ آ جائیں، بیسٹ نے آنے کو کہا تو زوار اور مولوی صاحب اور چند دوست اندر تشریف لائے۔ شروع کریں مولوی صاحب، بیسٹ نے نکاح پڑھوانے کو بولا تو مولوی صاحب سمی سے مخاطب ہوئے۔ سمرا شایان ولد شایان خانزادہ، آپ کا نکاح حمزہ شاہ ولد سلمان شاہ کے ساتھ 1 کروڑ حق مہر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے بولنے پر سمی نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں بھیجا اور گھونگھٹ سے ہی حمزہ پر نظر ڈالی، جو سرد نگاہوں سے اسے
कम घूर ज्यादा रहा था। हथेलियां पसीने से नम हो चुकी थी। उसने अपनी सिसकी का गला घोटकर कबूल है कहा तो हमजा ने सुख का सांस लिया। इसी तरह सिमरा ने खुद को हमजा के नाम कर दिया। जब हमजा से पूछा गया तो हमजा ने लम्हे की ताखीर किए बगैर कबूल है कबूल है कबूल है बोला और निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। हमजा सबको रुखसत करके कमरे में आया तो सिमी पर एक भरपूर निगाह डाली जो नीचे फर्श पर बैठी हुई थी और हौले हौले लरज रही थी। ज़ारो यार ज़ारो यार बॉस ज़ारो यार बॉस बहुत गुस्से में है, कुछ कर यार, उसको ढूंढ। वो बेगैर तो हराम खोरो, रमज़ी ने ज़ारो से कहा और बाकी सबको गालियों से नवाज कर रुखसत किया। सुनो, जब हम उस लड़की के घर के बाहर पहरा दे रहे थे तब मैंने वहां से एक सफ़ेद बड़ी गाड़ी निकलती देखी थी। ज़ारो ने बड़े आराम से रमज़ी के सर पर धमाका किया। रमज़ी के तो सर पर लगी तलवों पे बुझी। घटिया कमीने आदमी, ये तो पहले नहीं बता सकता था। रमज़ी भड़क उठा। कौन था वो? कौन वो? बता मुझे, ज़ारो ने रमज़ी को झटकते हुए कहा। साले, मुझे क्या पता कौन था वो? मेरे कौन सा मामे का बेटा था वो? ज़ारो ने गुस्से से कहा तो रमज़ी की तो जान पर बंद आई। चल बेटा, अब तू कलमा पढ़ ले, किसी भी वक्त बॉस में अज़ाज़ील की रूह आ सकती है। ज़ुबैर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, रमज़ी ने घबराते हुए कहा। अचानक अपने पीछे से उससे एक सर्द आवाज़ सुनकर उछल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जवार उससे सुर्ख निगाहों से घूर रहा था। ज़ारो तो आंख बचाकर भाग निकला मगर रमज़ी जवार के चुंगल में फंस चुका था। अरे अरे, मुझे देखकर ये तुम्हें इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? हाँ, बीस्ट को देखकर तो तुम्हारी सांस भी रुक जाती है। मगर बेटा, मरने तो तुझे बीस्ट भी नहीं देगा। जवार ने सर्द निगाहों से घूरते हुए रमज़ी की टांग पर गोली मारी तो रमज़ी कर रहा कर जमीन बोस हो गया। बदनस्ल, जवार ये कहता अपने आदमियों को इशारा करता बाहर की तरफ चला गया। सिमी ने जब हमजा को रूम में आते देखा तो खौफजदा सी बेड से उठती पीछे की तरफ कदम उठाने लगी। मैं अपनी जान ले लूँगी, मेरे करीब भी मत आना, सिमी ने रोते हुए मिन्नत भरे लहजे में कहा। वो मुस्कुराता हुआ सिमी की तरफ कदम बढ़ाते बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। सिमी की तो जान पर बनाई थी। देखो तो तुम मुझे हाथ मत लगाना। अभी अल्फाज सिमी के मुंह में ही थे कि हमजा ने सिमी की आवाज़ बंद कर दी। उसके होठों पर झुका तो खुद को सैराब करने लगा। सिमी को लगा अब वो कभी सांस नहीं ले पाएगी तो अपना आप छुड़वाने के लिए हमजा के कंधे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगी। हमजा ने सिमी पर तरस खाकर होंठ आज़ाद किए और एक भरपूर निगाह उसके लरसते वजूद पर डाली। सिमी ने गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करना चाहा मगर हमजा की जज्बात से बोझल नज़रें खुद पर मरकूज देखकर मज़ीद कंफ्यूज हो गई थी। आप मुझ पर रहम करें, ज़बरदस्ती मत करें प्लीज़, अब मुझे छोड़ दे, मुझे अपने घर जाना है, जाने देना प्लीज़, सिमी ने हकलाते हुए कहा तो हमजा की मुस्कुराहट पर पल भर में सिमटी और सिमी का मुंह अपनी मुट्ठी में दबोचकर वो घुर्राया। बकवास बंद, तुम बकवास इसलिए कर रही हो कि मैं इजाज़त दे रहा हूँ। अगर अब तुमने मुझसे दूर जाने की बात की तो सांसें छीन लूँगा तुम्हारी, ना सिर्फ तुम्हारी बल्कि तुम्हारे सो कॉल्ड फैमिली की भी। वो हश्र करूँगा कि सोच कर भी रूह कांपेगी। जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते को कबूल कर लो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो भी मुझे मसला नहीं, तुम्हें छूने का परमानेंट सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। ये कहकर हमजा रुका नहीं। हकीकत तो ये थी कि सिमी का ये रवैया हमजा में शरारे से भर रहा था। कौन था वो? किसने उठाया रमज़ी को? किसने हिम्मत की जुबैर से पंगा लेने की? जुबैर तो गुस्से से भरा पड़ा था। नहीं जानते सर, पहले कभी नहीं देखा उसे, ज़ारो ने डरते डरते कहा तो जुबैर का खून खौल उठा। दफ़ा हो जाओ सबके सब यहाँ से, निकम्मे कहीं के, मजाल है जो कोई एक काम भी कर सको कमीनों, सब के सब नमक हराम हो, ना मर्द पाल रखे हैं सारे के सारे। जुबैर की आंखों से खून छलक रहा था। ज़ारो तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकला तो जुबैर हराम शैब अपने हलक में उंडेलने लगा, नशे में मदहोश होने लगा। बेसमेंट में बीस्ट कप से
رمزی کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ رمزی کا رنگ تو جیسے بیسٹ کو دیکھتے ہی لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ کیسے ہو رمزی ڈیئر؟ بیسٹ نے سرد آواز میں پوچھا اور اپنا ہتھیار نکال لیا اور رمزی کے قریب آیا۔ رمزی کی تو آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھی۔ اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بیسٹ آسان موت نہیں مارتا۔ حمزہ نے گلا تر کیا ہی تھا کہ بیسٹ نے حمزہ کے بازو پر اور چہرے پر جا بجا گہرے کٹ لگائے تو رمزی تو چیخ اٹھا۔ چیخ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں اور تم چیخ پڑے، بیسٹ نے مصنوعی دکھ سے کہا اور زوار کو آواز دی۔ زوار، ذرا میرے شہزادے تو لے کر آؤ، بیسٹ نے زوار سے کہا تو زوار 2 منٹ کے اندر ایک بچھو لے آیا اور رمزی کے کندھے پر رکھا۔ رمزی کی تو روح فنا ہونے کو تھی، مگر بیسٹ نے بھی کہاں مرنے دینا تھا۔ وہ تو اپنے طریقے سے موت دیتا تھا اور ابھی تو اس نے تڑپنا تھا۔ بیسٹ رمزی کے قریب آیا اور ہاتھ پکڑا اور اچانک پلاس سے ایک ناخن اتار پھینکا۔ رمزی چلایا مگر بچھو کے ڈر سے چیخ کا گلا گھونٹا اور بیسٹ کے آگے گڑ گڑانے لگا۔ مگر ابھی تو ٹارچر شروع ہوا تھا، ابھی تو اس سے اپنے کی سزا ملنی تھی۔ اس معصوم کا کیا قصور تھا؟ ایسے ہی وہ معصوم بچی بھی گڑ گڑائی ہوگی نا رمزی؟ اچانک بیسمنٹ میں حارث کی آواز گونجی۔ بیسٹ مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اور پلاس حارث کو پکڑایا۔ لیکن تم کو تو اس پھول پر بھی رحم نہ آیا۔ وہ معصوم 7 یا 8 سال کی ہوئی ہوگی بمشکل سے، مگر افسوس تم ہوس کے پجائی اپنا برا وقت بھول جاتے ہو۔ آج تمہیں سزا حارث نہیں، اس معصوم بچی کا بھائی دے گا اور تمہاری روح کانپے گی۔ حارث رحم کھائے بغیر رمزی کی تمام ناخن اتار پھینکے، جبکہ بیسٹ نے اس کے ہاتھ کی انگلیاں توڑ ڈالی۔ ابھی بھی حارث کے دل میں ٹھنڈک نہ پڑی تو ایک راڈ کو گرم کر کے وہ سلگتا ہوا راڈ رمزی کے کندھے پر لگایا اور گرم کھولتا ہوا پانی اس کے حلق کے اندر اتار دیا۔ رمزی بلکنے لگا۔ بیسٹ نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور رمزی کے چہرے پر ضرب لگائی، جو کہ اب بہت ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ تم جیسے گالی کی وجہ سے میری پری مجھے چھوڑ گئی، میری پری کو بھی مار دیا تم لوگوں نے، قاتل ہو تم سب، درندے ہو، بیسٹ وحشت زدہ سے چیخا اور ایک ہی ضرب میں رمزی کی گردن کاٹ ڈالی۔ اچانک بیسمنٹ میں نسوانی چیخ سنائی دی۔ تینوں نے مڑ کر دیکھا تو سمی زمین پر بے سود پڑی تھی۔ اف یار، یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ کدھر مر گئے ہو سب کے سب؟ بیسٹ گارڈز پر چیخا۔ بیسٹ نے سمی کو باہوں میں اٹھایا اور سرد نظروں سے سب کو گھورتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ اور ہاں، اس گندگی کے ڈھیر کو زبیر کی حویلی میں پھینکوا دو، بیسٹ یہ کہتا ہوا سمی کو لے گیا۔ زوار نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا اور خود بھی بیسمنٹ سے نکل گیا۔ حارث بیٹا، تم کب کرو گے شادی؟ اس الو کو تو میں بول بول کر تھک گئی ہوں، تم ہی کوئی خوشی کا دن دکھا دو۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ خوشیاں نصیب میں ہوگی۔ راحلہ بیگم نے توپوں کا رخ حمزہ کی طرف کیا اور پھر حارث سے گویا ہوئی تو حارث اور حمزہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ امی، بابا، مجھے کچھ بتانا تھا آپ کو، حمزہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جی برخوردار بولے، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ آپ کو ہکلانا پڑ رہا ہے؟ سلمان صاحب شفقت سے بولے، جبکہ حارث تو حمزہ کی حالت کا حظ اٹھاتے ہوئے منہ دوسری طرف موڑ کر اپنی مسکراہٹ دبانے لگا۔ حمزہ کی طرف سے پڑنے والی زبردست گھوری سے حارث نے شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا۔ میں نے شادی کر لی ہے، حمزہ نے ایک ہی سانس میں بولا تو راحلہ بیگم اور سلمان صاحب پر تو مانو آن میں چھت گر پڑی ہو۔ برخوردار، یہ کیا مذاق ہے؟ دماغ ٹھیک ہے؟ سلمان صاحب نے سنجیدگی سے کہا، لہجے میں غصے کی آمیزش تھی تو اور حارث نے ان دونوں کو حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہ درندہ کیا کرتا ہے اور کرنا بھی چاہتا ہے۔ راحلہ بیگم تو اپنے بھائی کے آخری نشانی کا سن کر خوشی سے جھوم اٹھی، مگر دوسری طرف زبیر کا سن کر دنگ رہ گئی۔ کیسے بھائیوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ اگر حمزہ سمی سے نکاح نہ کرتا تو کیا کچھ ہو جاتا، کیسے اس معصوم بچی کو ذلیل کیا جاتا۔ یہ سنتے ہی عشرت بیگم کا دل بیٹھنے لگا تو وہ اسی غم میں ہلکان ہونے لگی۔ اب بس حمزہ، میں اور انتظار نہیں کر سکتی، کل ہی مجھے میری بیٹی میرے پاس چاہیے۔ راحلہ بیگم نے حکم سنایا تو حمزہ کے چہرے پر خوشی صاف نظر آنے لگی۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا، اسے اور چاہیے ہی کیا تھا
کہ اچانک سلمان صاحب نے خوشی سے حمزہ کو گلے لگایا اور پیٹھ تھپتھپائی۔ اس نالائق نے تو آپ کے ارمان پورے نہیں کیے ماما، مگر میں آپ کا ہونہار سپوت آپ کے سب ارمان پورے کروں گا۔ حیات نے شرارت سے بھرپور شوخی سے کہا تو سلمان صاحب پھٹکے۔ کیا کہانی ہے برخوردار؟ سلمان صاحب نے حارث سے پوچھا تو اس نے اپنی پسند کے خوبصورت چڑیل کے بارے میں بتایا۔ سلمان صاحب اور راحلہ بیگم کو کیا اعتراض ہونا تھا، وہ تو اپنے بچوں کی خوشی میں ہی خوش تھے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا انہیں۔ اگلے ہی دن حارث کا رشتہ لے کر کاظم ہاؤس پہنچ گئے۔ زمان کاظم کو آخر کیا مسئلہ ہونا تھا؟ خوبرو اور ہر طرح سے قابل اور وجیح مرد تھا، انسپکٹر حارث خان کو کون نہیں جانتا تھا۔ رشتہ پکا ہوا تو حارث کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے حارث کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ تم تیار رہنا، ہم کل اپنے گھر جا رہے ہیں۔ حمزہ نے آتے ساتھ ہی سمی پر دھماکہ کیا۔ سمی جو ابھی بیسمنٹ والے واقعے سے باہر نہیں نکلی تھی، اچانک حکم ملنے پر بوکھلا گئی۔ دل میں کہیں خوف تھا کہ یہ گنڈا پتہ نہیں کدھر لے کر جائے گا، مگر جلد ہی سنبھل کر بولی، میں ایک قاتل کے ساتھ نہیں رہوں گی، دفع ہو جاؤ ادھر سے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا، مجھے طلاق چاہیے۔ سمی خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ چیخ کر بولی۔ حمزہ کی آنکھیں شعلے برسانے لگی اور اچانک سمی کا بازو دبوچا اور اپنی طرف کھینچا۔ طلاق چاہیے؟ گرج کر کہتے ہوئے حمزہ نے سمی کو ایک ہی جست میں بیڈ پر پھینکا اور اپنی شرٹ اتار کر دور اچھالی۔ سمی بیڈ سے اٹھنے لگی تو حمزہ نے اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور سمی پر جھکتا پھنکار کر بولا، آخری بار بتا رہا ہوں، اب دور جانے کی بات کی تو گاڑ دوں گا، پر آزاد کبھی نہیں کروں گا۔ اور وہ ایک ریپسٹ تھا، اس کو اور ان جیسے لوگوں کو ختم کرنے کے لیے ہی بیسٹ بنا ہوں میں۔ میری پری کو مار دیا، میری بچی پر بھی رحم نہیں کھایا، اور تم مجھے قاتل کہہ رہی ہو؟ ہاں ہوں میں قاتل، اور تمہیں دیا وقت ختم۔ یہ کہتے ہی حمزہ سمی پر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا۔ سمی کی گردن میں منہ دیے اس کی مہر خود میں اتارنے لگا، کندھے سے دھیرے سے شرٹ سرکا کر جا بجا اپنی محبت بھرا لمس چھوڑنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا خود کو سیراب کرنے لگا، مگر تشنگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سمی کی مزاحمت کسی کام نہ آئی۔ آخر وہ نازک سی لڑکی کب تک اس دیو کا سامنا کرتی؟ آخر تھک ہار کر خود کو حمزہ کے سپرد کر گئی۔ حمزہ نے سمی کو کسی کانچ کی نازک گڑیا کی طرح اپنے حصار میں لیا اور اس پر اپنی محبت قطرہ قطرہ نچھاور کرنے لگا، اور سمی خود میں سمٹتی چلی گئی، اور کھڑکی سے جھانکتا چاند اس ملن پر اداسی سے مسکرایا۔ آگے کیا ہونا تھا کون جانتا تھا؟ زبیر صاحب آج کل کدھر ہوتے ہیں؟ میری چڑیا کا خیال رکھ رہے ہو نا؟ سکر نے زبیر کو فون کیا اور اپنے مطلب کی بات کی۔ ادھر ہی ہوتا ہوں، اور سمی اپنے کالج ٹرپ پر گئی ہے۔ ٹھیک ہے وہ، زبیر نے گھبراتے ہوئے جلدی سے بہانہ تراشا۔ اچھا یاد ہے نا، اگلے مہینے مجھے میری چڑیا چاہیے، سکر نے کمینگی سے کہا تو زبیر کی حقیقی معنوں میں طوطے اڑ گئے۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا فون بند کر گیا اور زارو کو فون کرنے لگا۔ وہ جو کل مال دینا ہے اس کا انتظام ہو گیا؟ زبیر نے زارو سے پوچھا۔ سر سب ہو گیا ہے، آپ فکر نہ کریں، زارو نے سہولت سے جواب دیا۔ فون رکھتے ہی زارو نے ایک اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف آدھی رات جب حمزہ کی آنکھ کھلی تو اپنے پہلو میں سکڑی سمٹی اپنی متاع جان کو دیکھ کر کھل کر مسکرا اٹھا۔ سوئی ہوئی سہمی ہوئی بالکل کانچ کی نازک گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ حمزہ سمی کی گردن پر جھکا اور اپنے سلگتے لب سمی کی شفاف گردن پر رکھے خود کو سیراب کرنے لگا۔ سمی ہلکا سا کسمسائی مگر پھر سے سو گئی۔ حمزہ مسکرایا اور سمی کے لبوں کو قید کر گیا۔ سمی کا سانس رکنے لگا تو بھگ سے نیند اڑی۔ حمزہ نے سمی کے لب آزاد کیے اور پرتپش نگاہوں سے سمی کو دیکھنے لگا۔ چھوڑ دے پلیز، سمی حمزہ سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ جانم، حمزہ نے گمبھیر آواز میں پکارا تو سمی جی جان سے کانپ اٹھی۔ ابھی رات کی بےتابیوں کو برداشت نہیں کر پائی تھی کہ حمزہ کو پھر اسی ٹون میں دیکھتے ہی سمی کی جان بن آئی۔ پلیز، سمی منمنائی۔ شش جانم، بس مجھے محسوس کرو۔ حمزہ نے سمی کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی اور واپس سمی پر جھکا۔ سمی نے آنکھیں بند کی اور خود کو حمزہ کے سپرد کر دیا۔ آخر وہ اس دیو کو روک بھی نہیں سکتی تھی۔ حمزہ کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ صبح حمزہ کی آنکھ حارث کی کال سے کھلی۔ اف یار، تجھے ذرا آرام نہیں؟ حمزہ نے بڑبڑاتے ہوئے کال پک کی۔ کیسا ہے میرا یار؟ حارث نے شرارت سے پوچھا، جبکہ حمزہ کا تو مانو خون کھول اٹھا۔ جانتا تھا حارث ایک نمبر کا کمینہ ہے۔
حمزہ بستر سے اٹھا اور روم سے ملحقہ بالکنی میں آ گیا۔ آج شام تیار رہنا۔ حمزہ کی سرد آواز سن کر حارث سمجھ گیا کہ اس وقت حمزہ نہیں بیسٹ بات کر رہا ہے۔ از ایوری تھنگ اوکے ڈیئر بیسٹ؟ فکر مت کرو، حارث نے آرام سے جواب دیا اور فون بند ہو گیا۔ حمزہ واپس بستر کی جانب مڑا تو سمی بستر پر نہیں تھی۔ حمزہ مسکراتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر باہر آیا اور کمرے سے باہر نکل کر کمرے کا رخ کیا، کوثر بی ناشتہ تیار ہے؟ حمزہ نے کوثر بی سے پوچھا۔ جی بیسٹ، کوثر بی نے مسکرا کر جواب دیا۔ ٹھیک ہے، سمی بی بی کو بلایا اور آپ سمی کی پیکنگ کر دیں، آج ہم جا رہے ہیں۔ حمزہ نے کوثر بی کو کہا اور ناشتے کے لیے کرسی پر بیٹھا۔ رغبت سے ناشتہ کرنے لگا اور موبائل پر کچھ دیکھنے لگا۔ سمی بی بی، صاحب آپ کو ناشتے کے لیے بلا رہے ہیں، آپ جائیں، میں پیکنگ کر دیتی ہوں۔ سمی نکھری سی شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی اور ساتھ سوچوں کے جہاں میں الجھی ہوئی تھی۔ زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ کوثر بی کی آواز پر حواسوں میں لوٹی اور کوثر بی کی بات سنتے ہی ہاتھ سے برش چھوٹتے بچا۔ سمی کے لیے حمزہ کی نظروں کا سامنا کرنا انتہائی مشکل تھا، چاہنا چاہ آخر اسے جانا ہی پڑا۔ گڈ مارننگ مائی پرنسس، ہاؤ واز دا یسٹرڈے نائٹ؟ حمزہ نے سمی کو دیکھا تو مسکرا کر کہا۔ سمی کا تو سر شرم سے مزید جھک گیا۔ سمی نیوی بلو کلر کی شارٹ فراک، آرنج کلر کے دوپٹے جس کے بارڈر پر نیوی بلو گوٹے کا کام ہوا تھا، اور آرنج کیپری میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ حمزہ کو تو اپنی نظریں ہٹانا ہی مشکل ہو رہا تھا۔ سمی نے ناشتے کے لیے آملیٹ نکالا، مگر حمزہ کی موجودگی میں ایک نوالا بھی نگلنا مشکل ہو چکا تھا۔ حمزہ نے جب یہ بات نوٹ کی تو جلدی سے اپنا ناشتہ مکمل کرتا اٹھ پڑا تاکہ سمی سکون سے ناشتہ کر سکے۔ رات میں تیار رہنا، ناشتہ کر کے جاتے جاتے پلٹ کر بولا اور دائیں آنکھ کا کونا دبا کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ چھچورا کہیں کا، سمی اسے دل ہی دل میں ایک تازہ لقب دیتے ہی آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ دوسری طرف سب گاڑیاں تیار ہے؟ زارون نے فہد سے پوچھا تو فہد نے آل ڈن کا اشارہ دے کر اسے مطمئن کیا۔ اس کی طرف سے اوکے کا سائن ملتے ہی زارون کی انگلیاں موبائل فون پر تیزی سے چلنے لگی۔ اچانک زارون کو زبیر کا فون آیا۔ آرڈر تیار ہے؟ زبیر نے زارون سے پوچھا۔ جی باس، 3 ٹرک ہے، 2 میں لڑکیاں اور 1 میں ڈرگس موجود ہے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ زارون کی آنکھوں میں آج عجیب سی چمک تھی، کچھ پانے کی چمک، جانے کیا ہو جانا تھا۔ خیال رکھنا کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہو، میں کچھ دیر میں پہنچ رہا ہوں۔ زبیر نے فون کاٹا تو زارون نے سب کو بھیج دیا اور خود فہد کے ساتھ وہیں کھڑا رہا۔ ٹھیک 6 بجے ٹرک یہاں سے روانہ ہو جائیں، چیک پوسٹ پر رکنے کی ضرورت نہیں، کسی پولیس والے میں اتنی ہمت نہیں کہ زبیر کے آدمیوں کو روکے۔ زبیر نے آتے ساتھ ہی حکم دیا۔ اسے اس بات کا بہت ضیم تھا کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، پر یہاں وہ غلط تھا۔ زبیر آج تو کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں نہیں اڑ رہے۔ اسے دیکھ کر ہی حارث کو بہت تپ چڑھی۔ حارث کو دیکھ کر زبیر کا تو خون ہی خشک ہو گیا تھا۔ تو تم یہاں کیسے؟ زبیر نے بوکھلاتے ہوئے بولا اور اپنی گن نکال کر حارث پر کانپتے ہاتھوں سے تانی کہ اچانک اسے اپنی کن پٹی پر گن محسوس ہوئی۔ مڑ کر دیکھا تو زارون زبیر پر گن تانے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ زبیر کو ایک زبردست قسم کا دھچکا لگا۔ زبیر کا خاص آدمی غدار نکلا۔ اسے آج سب کچھ اپنے ہاتھ سے نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ارے حارث سر دیکھے نا، دی گریٹ مسٹر زبیر کتنے بھلکڑ ہے، زارون نے ہنستے ہوئے کہا تو زبیر نے ناسمجھی میں زارون کو دیکھا۔ میرا نام اتنی جلدی بھول گئے زبیر، یا اپنے کالے چٹھے؟ میں زارون امجد عثمان کا بیٹا، جس کی ماں کی عزت خراب کر کے باپ کو مار دیا تھا تم نے، وہ زارون امجد۔ زارون نے گھراتے ہوئے کہا تو زبیر پر تو گویا آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ حارث مسکراتے ہوئے آگے آیا اور زبیر کا گریبان پکڑ کر گھرایا۔ اس کی گھراہٹ شیر کے جیسی تھی، مگر تم فکر نہ کرو، تمہارا بہت اچھی جگہ انتظام ہوگا۔ زوار فہد نے 2 ٹرکوں سے لڑکیوں کو نکالا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ تمام لڑکیاں ہنا کی ہم عمر یا اس سے 2 یا 3 سال بڑی ہی تھیں۔ ان کو یہاں سے لے کر جاؤ اور ان کے خاندان کا پتہ کرو۔ ڈی بی نے زوار اور فہد کو حکم دیا اور خود تیسرے ٹرک کی طرف آیا جس میں ڈرگس تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ٹرک کو آگ لگا دی اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔
آ جاؤ زبیر شہزادے، تیرا کھیل اب ختم۔ زارون زبیر کو گھسیٹتا ہوا لے گیا اور پیچھے سے ٹرک ایک دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ زبیر تو جیسے پاگل ہی ہو گیا۔ سمی شیشے کے سامنے کھڑی تھی کہ حمزہ نے پیچھے سے سمی کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا اور سمی کی گردن پر اپنے تشنہ لب رکھے کہ سمی نے جھٹکا کھا کر شیشے میں حمزہ کا عکس دیکھا تو نظریں جھکا کر رہ گئی اور شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ سمی کی اس حرکت پر حمزہ کو ٹوٹ کر پیار آیا اور اپنے بازوؤں کا گھیرا اس کی طرف تنگ کیا۔ کیسی ہو؟ حمزہ نے سمی کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، سمی نے خود کو حمزہ کی قید سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ حیدر نور کی بوکھلاہٹ پر مسکرا پڑا۔ ریڈی ہو جاؤ، اور خود کپڑے لیے فریش ہونے چلا گیا۔ قریب آدھے گھنٹے بعد آیا تو سمی حجاب لیے بستر پر بیٹھی تھی۔ اسے تیار دیکھ کر حمزہ مسکرا اٹھا۔ اپنا والیٹ کیز لیے سمی کے ساتھ نیچے چل پڑا۔ گاڑی بڑی سی شاہ حویلی کے راستے پر ڈالی تو سمی بول پڑی۔ وہاں کون کون ہوگا؟ سمی انگلیاں آپس میں الجھائے بولی۔ حمزہ مسکرایا۔ ماما، بابا اور میرا جان سے پیارا بھائی حارث خان، حمزہ نے جواب دیا تو سمی الجھی۔ آپ کا بھائی خان کیوں؟ سمی الجھی۔ اڈاپٹڈ ہے، اس نے اپنا سر نیم نہیں بدلنا چاہا تو کسی نے فورس بھی نہیں کیا، حمزہ نے حارث کو سوچتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا۔ شاہ حویلی پہنچے نور تو راحلہ بیگم، سلمان صاحب اور حارث لان میں ہی بیٹھے سمی والوں کا انتظار کر رہے تھے۔ اپنے لاڈلے بھائی کی آخری نشانی دیکھتے ہی راحلہ بیگم سمی کو گلے لگائے رونے لگی تو سمی پریشان ہوئی۔ بس بھیم کرے ماما، میری چھوٹی سی بھابھی پریشان ہو کر رونے والی ہو گئی ہے اور میرا معصوم بھائی بھابھی کی یاد میں مجنوں بن جائے گا۔ اسی غم میں میری شادی ڈیلے ہو جائے گی۔ نہ بابا نہ، حارث نے شرارت سے کانوں کو ہاتھ لگائے تو سلمان صاحب نے مسکراتے ہوئے حارث کی پیٹھ پر مکہ بنا کر مارا تو وہ کرا اٹھا۔ کون کہتا ہے شاہ صاحب بوڑھے ہو گئے ہیں؟ توبہ، اتنا بھاری ہاتھ بابا، کل سے آپ کو پولیس اسٹیشن لے کر جاتا ہوں۔ اپنا یہ مارنے کا شوق مجرموں پر پورا کرے، مجھ معصوم کو کیوں مار رہے ہیں؟ حارث نے بے چارگی سے کہا تو سب کے سب ہنس پڑے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔